بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، مختلف حکومتی وزراء یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مدارس کے نصاب میں، مدارس کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. مدارس کو قومی تحویل میں لے لینا چاہیے. مدارس کے نصاب کو تبدیل کر کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے. دوسری جانب مدارس کے طلباء، مدارس کے معتمم، مدارس سے متعلق لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مدارس ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے میلی آنکھ سے مدارس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو نہ صرف اس کی مذمت کی جائے گی بلکہ اس کی میلی آنکھ کو بھی نکال دیا جائے گا. معاملہ کیا ہے؟ کیا مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ مدارس کا سسٹم چلتا کیسے ہے؟ ایک مدرسہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ کون کون سے وہاں پر کورسز ہوتے ہیں؟ انہی ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کے ایک اس مدرسے کے اندر کہ جہاں پہ غیر ملکی طلباء بھی بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پاکستان کے سفیر بن کے مختلف ممالک میں خدمات انجام دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آج کے پروگرام میں اسی کا جائزہ لیں گے، مدرسے کے سسٹم کا جائزہ لیں گے. چلتے ہیں مدرسے کے معتمم کی طرف، وائس چانسلر کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان نعیم صاحب جو وائس چانسلر ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ مدرسے کا سسٹم کام کس طریقے سے کرتا ہے، مدرسے میں اور ایک یونیورسٹی کے اندر فرق کیا ہے، کیونکہ دونوں میں اگر اس میں عربی میں جامعہ کہا جا رہا ہے، اردو میں جامعہ کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی یونیورسٹی ہے جس کا ترجمہ ایک ہی نکلتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر آخر اگر فرق نہیں ہے تو پھر شور و غل کس بات کا ہے؟ بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کے وقت کا. نعمان صاحب، ایک مدرسہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ کون کون سی فیکلٹیز ہوتی ہیں؟ کیا اسٹرکچر ہوتا ہے مدرسے کا جو اس کا پورا ایک ساخت ہوتی ہے کہ اس میں کلیے ہوتے ہیں بہت سارے، یعنی کہ فیکلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں اس بات کو جو ہے وہ ہم آگے پہنچا رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور حقیقت میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت مدرسے کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ عربی کا لفظ ہے اور جس کو انگلش میں اسکول کہتے ہیں. اور مدرسہ الحمدللہ اس کو جس طریقے سے جو ہے نا اسکول چلتے ہیں، اسی طریقے سے دینی علوم جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں. دینی علوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ابتدا بیسکس جو ہے وہ قرآن اور حدیث، اور اسی طریقے سے اس میں فقہ ہے، اس میں تفسیر ہے، اس میں بلاغہ ہے، اور اس طریقے سے جتنے بھی علوم ہیں وہ مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیسکلی مدرسہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ہمارا اعدادیہ سے، اور اعدادیہ کے اندر جو ہماری کلاس لگتی ہے اس میں بیسکلی ایک سال ہم ان کو عربی سکھاتے ہیں. وہ پورے سال جب وہ عربی سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ بنیادی عربی ہوتی ہے یا تھوڑا سا آگے کا اسٹیج ہوتا ہے عربی کا؟ اس میں عربی ایز اے لینگویج سکھاتے ہیں ان کو. یعنی وہ بچہ جو ہے وہ سال کے آخر میں باقاعدہ بالکل آسانی سے عربی بول چال جو ہے نا وہ آسانی سے کر سکتا ہے. یہ قرآنی عربی نہیں ہے؟ ہاں، قرآنی عربی نہیں ہے، مطلب نارمل عربی ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. جی بالکل، روزمرہ کی زندگی میں جو استعمال ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو ایک سال جو عربی میں لگاتا ہے اس کے بعد جب وہ اولا میں جاتا ہے، یعنی پہلے درجے میں جب وہ جاتا ہے، تو آگے جتنی بھی پڑھائی ہے وہ ہماری عربی میں ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کتاب کا پڑھنا لکھنا سننا سارا عربی میں، استادوں کا سبق بھی سمجھ سکے. اس وجہ سے وہ ایک سال میں پوری عربی سیکھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اولا کے اندر آتا ہے تو اولا کے اندر پھر بیسک ہماری جو مضامین ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، اس کے اندر باقاعدہ صرف و نحو ہے، جس میں طلبہ کو عربی کے جو صیغے ہیں اس کی پہچان کروائی جاتی ہے. اس میں اسی طریقے سے نحو ہے، ان کو یعنی اس کو گرامر کہتے ہیں عربی کی، وہ ان کو بتائی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو فقہ سے ان کی آگاہی کروائی جاتی ہے. ان کو بیسکلی پہلے سال میں جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارا صرف و نحو پر ہوتا ہے، تاکہ
عربی بول چال مزید اچھی ہو جائے اور اچھے قواعد و ضابطے کے ساتھ وہ عربی بول سکے. پھر اس کے بعد وہ بچہ ثانیہ کے اندر آتا ہے. پھر ثانیہ کے اندر وہ بچہ باقاعدہ پھر اس کو مزید جو ہے وہ فقہ جو ہے نا وہ مزید اپ گریڈ ہو جاتی ہے اور ایڈوانس لیول پر فقہ چلی جاتی ہے. پھر اس کے اندر مسئلے مسائل ان کو سکھائے جاتے ہیں. پھر اس مسئلے مسائل میں جتنی بھی ہمارے ائمہ کا جو آپس میں ایک رائے کا جو اختلاف ہے, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ, تو یہ تمام جتنی بھی فقہ ہے وہ بچے کو ساری کی ساری فقہ سکھائی جاتی ہے مسائل کے ساتھ. لیکن ہم اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اختلاف بتانے کے ساتھ ساتھ آداب اختلاف کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اختلاف سیکھے تو پھر اگر سامنے والا بندہ اس سے اختلاف کرے تو اس کا ری ایکشن دے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آداب اختلاف بھی ہو, کہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہو یعنی کہ جس کو اگر عام زبان میں کہا جائے تو ایک میانہ رو قسم سے اس کا ایک رد عمل جو ہے بہت شدید نہ ہو کسی بھی اختلاف کو بیان کرتے ہوئے یا اختلاف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. بالکل. تو اسی طریقے سے اب سب سے ایک امتیازی حیثیت جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ چاروں فقہ پڑھائی جاتی ہیں. یعنی یہاں پر فقہ شافعی کے طالب علم بھی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ فقہ حنفی کے طالب علم بھی ہیں, یہاں پر ہمارے پاس حنبلی فقہ کے بھی طالب علم ہیں, مالکی فقہ کے بھی طالب علم ہیں. تو ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے انہی ممالک سے ان اساتذہ کو بلایا ہے یہاں پر جو جس فقہ سے متعلق ہے. تو اس سے یہ ہوتا ظاہر بات ہے کہ اگر فقہ حنفی کا استاد اگر وہ شافعی کو پڑھائے گا تو جب تک وہ فقہ اس کے پریکٹیکل میں نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں سمجھا سکتا. تو ہمارے پاس سری لنکا سے اساتذہ ہیں, تیونس سے ہمارے مالک. اچھا, انٹرنیشنل فیکلٹی بھی ہے. انٹرنیشنل فیکلٹی ہے, اس میں باقاعدہ بیسکلی ہماری جو فیکلٹی کہلاتی ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں پر باقاعدہ جو انٹر بھی کرواتے ہیں, باقاعدہ ہمارا میٹرک بھی رجسٹرڈ ہے اور ہمارا کالج بھی رجسٹرڈ ہے. ہمارا طالب علم جب وہ میٹریکولیشن سے فارغ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ انٹر کے اندر آتا ہے اور انٹر سے فراغت کے بعد پھر ہماری اردو یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہے. وہ طالب علم اردو یونیورسٹی سے باقاعدہ بی اے کے امتحان دیتا ہے اور پھر بی اے کے ساتھ ساتھ وہ ریگولر ماسٹر بھی جو ہے وہ اردو یونیورسٹی سے کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر نکلتا ہے تو گریجویشن یا ماسٹرز اس نے کیا ہوا ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو پھر یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ مدارس شاید عصری علوم سے دور ہیں, دور حاضر کے جو علوم ہے اس سے دور ہے, تو پھر یہ تو بات ویلڈ نہ ہوئی نا اس حوالے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ خواہ میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کنٹمپریری ایجوکیشن نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو ایک نظام بنا ہوا ہے 16 سالہ جو نصاب ہے ہمارا, جب بچہ ہمارے پاس مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو جب وہ حفظ کے لیے داخل ہوتا ہے تو حفظ کے ساتھ ساتھ 1.5 گھنٹہ ہماری اسکولنگ ہوتی ہے. باقاعدہ اس میں ہم فوکس کرتے ہیں 3 سبجیکٹس جو ہے اس پر باقاعدہ فوکس کیا جاتا ہے. اس میں انگلش ہے, اردو ہے, اسی طرح میتھ ہے. اس میں ہم باقاعدہ ان طالب علم کو اچھے ٹیچرز کی سرپرستی کے اندر ان کو باقاعدہ یہ 3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. جب وہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے, مکمل کر لیتا ہے, تو 1 سال ان کی گردان ہوتی ہے. تو اس گردان والے سال میں وہ بچہ باقاعدہ پراپر 1.5 گھنٹے سے اس کی اسکولنگ بڑھ جاتی ہے, وہ 3 گھنٹے پر آ جاتی ہے. تو پھر یعنی جب تک وہ حفظ مکمل کرتا ہے تو وہ 6 تک جو ہے نا وہ اپنی. نعمان صاحب ایک چیزیں بتائیے گا کہ مفتی بننے کے لیے اور جو فتویٰ دے سکے, جو دینی علوم کے اوپر اپنی رائے دے سکے, رائے بھی ایسی رائے کہ جو دین کے اصولوں کے مطابق ہو, وہ کون سا کورس ہوتا ہے؟ ہائر اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں اس میں؟ حفظ تو سب کو پتہ ہے کہ میرے بچے نے قرآن حفظ کیا, یہ حافظ ہے. بالکل. عربی بنیادی عربی سیکھی, مدرسے کے اندر سال لگائے. تو مفتی بننے کے لیے کون سا کورس ہوتا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, میں وہی کرائٹیریا کیا؟ جی بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب بچہ حفظ سے مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ درس نظامی میں چلے جاتا ہے, کتب میں چلا جاتا ہے. جب وہ کتب میں جاتا ہے تو اس وقت تک جب وہ پہلے درجے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا میٹرک ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ثانیہ ثالثہ میں جب جاتا ہے تو اس کا انٹر ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب اسی طریقے سے وہ فردر اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ پھر جاری رکھتا ہے, پھر وہ خامسہ کے اندر جب 5ویں درجے میں جب آتا ہے تو وہ باقاعدہ جو ہے یونیورسٹی کے اندر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ جب یونیورسٹی لیول اس کا ختم ہو جاتا ہے, یونیورسٹی اس کے یعنی 4 سال یونیورسٹی کے ہوتے ہیں, وہ جب ختم ہو جاتے ہیں
اس کے بعد وہ طالب علم عالم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایم اے کی ڈگری بھی اس کو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر مزید وہ تخصص کرنا چاہے، اسپیشلائزیشن اگر وہ کسی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے اندر کرنا چاہے، جیسے کہ فقہ کے اندر اگر وہ تخصص کرنا چاہے تو وہ دارالفتہ کے اندر تخصص کے اندر داخلہ لیتا ہے، یعنی کہ اسپیشلائزیشن ہے یہ درس نظامی مکمل ہونے کے بعد یعنی آپ کے 8 سال درس نظامی مکمل ہو گئے، اس کے بعد 2 سال آپ کو ایکسٹرا اسپیشلائزیشن کے اندر لگانے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر اس میں اس کے سمجھے کہ 2 راستے پھر نکلتے ہیں، فقہ کے اندر بھی 2 راستے نکلتے ہیں، ایک فقہ المعاملات ہے اور ایک ہے عبادات۔ اچھا نعمان صاحب، پروگرام میں بالکل اب اختتام کی طرف ہے یہ پارٹ، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اگر کوئی طالب علم چاہے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یعنی کہ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ کسی عصری علوم کے کسی اسپیشلائزیشن کی طرف چلا جائے تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت سارے ہمارے جامعہ بن نوریہ کے طلبہ جو ہے وہ باقاعدہ یونیورسٹیز میں فردر ایجوکیشن مکمل کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے اندر اپنی پی ایچ ڈی مکمل جا کر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے موضوعات پر، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامیات کے اندر ہی خالی اپنی پی ایچ ڈی رکھیں، مختلف قسم کے وہ اس میں کر سکتے ہیں، وہ میس کمیونیکیشن کے اندر بھی ہمارے طلبہ چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے طلبہ ہمارے آپ سمجھے کہ حلال کے اندر، حلال اینڈ حرام جو فوڈ سائنس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے طالب علم جو ہے نا پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اس میں جا کر وہ باقاعدہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو تخصص کا فارغ التحصیل طالب علم، یہاں پر ہماری الحمدللہ انڈسٹریل ایریا ہے، 3-4 ہزار فیکٹری ہیں، تو وہاں پر جا کر باقاعدہ شریعہ کنسلٹنسی ان کو دیتے ہیں، یعنی کہ ایک طالب علم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اس کے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہوتی کہ وہ کس آپشن کو اڈاپٹ کرے، کس آپشن کی طرف جائے، وہ چاہے دینی علوم کی تدریس کی طرف بھی جا سکتا ہے اور کسی ایسی جگہ پر بھی جا سکتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عصری علوم یا دور حاضر کی ساری چیزیں۔ بہت شکریہ نعمان نعیم صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ موجود تھے جامعہ بنوریہ العالمیہ کے اندر، نعمان نعیم صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں کہ کس طریقے سے جو دینی علوم ہے اس کی فیلڈ جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے بلکہ ایک وسیع فیلڈ ہے، اور وہ جو بچہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے، نوجوان پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے، اس کے پاس بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں کہ وہ اس پاکستان کی، اسلام کی، دین کی، قوم کی، وطن کی خدمت کر سکے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنا کیریئر کس چیز میں بنانا چاہتے ہیں، اس مدرسے میں پڑھتے ہوئے انہیں کیا حاصل ہوا۔ آفر شارٹ نعیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے ابتدائی طور پر بتایا کہ کس طریقے سے مدارس کا سسٹم میں ایک مدرسے کا سسٹم ایک کسی یونیورسٹی کی طرح مشابہت بھی رکھتا ہے اور کس طریقے سے اس میں درجات ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ نعمان صاحب، کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں آپ کے پاس جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ میں، اور غیر ملکی اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، مقامی کتنے ہیں، ڈے اسکالرس کتنے ہیں، یہاں پہ مقیم کتنے ہیں؟ جیسے ابھی ہماری گفتگو ہوئی آپ سے، اس وقت ہمارے جامعہ بن نوریہ میں الحمدللہ 4,500 طلبہ ہیں، اور اس میں سے 850 اور 900 کے قریب جو ہے نا فارنرز اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں 53 900 کے قریب، جی 900 کے قریب، اور 53 کنٹریز سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی یو کے جاتا ہے، الحمدللہ پوری دنیا سے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ اور کن ممالک کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت انڈونیشیا، کمبوڈیا، اور اسی طرح تھائی لینڈ، اور یو کے، یو ایس اے، اور اسی طرح جرمنی، یورپ کنٹریز کے بھی کافی سارے طلبہ ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ کن درجات میں ہوتے ہیں، کس تعلیم کے لیے یہاں پر آتے ہیں؟ درس نظامی کرنے آتے ہیں یا ابتدائی تعلیم اپنے ملک سے حاصل کر کے آتے ہیں اور باقی پھر یہاں حاصل کرتے ہیں؟ جی، وہ خاص طور پر یہاں پر درس نظامی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر یہاں پر اسپیشلائزیشن آ کر کرتے ہیں فقہ کے اندر، وہ فقہ حنفی، فقہ شافی، مختلف فقہ کے اندر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے نارملی اسٹوڈنٹس کا، فارن اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے یہاں پاکستان اسٹے کا؟ نارملی 2 سال، 1 سال، 5 سال، 8 سال کتنا ہوتا ہے؟ فارنرز کا یہاں پر ڈیوریشن ان کا 6 سال ہوتا ہے درس نظامی کا، اور 2 سال ان کے ایکسٹرا جو ہے وہ دارالفتہ یعنی تخصص میں ان کو لگتے ہیں۔ چلیں ناظرین، کچھ اسٹوڈنٹ سے ہی بات کرتے ہیں، پہلے ایک استاد سے بات کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر اسکول لگنے کی یعنی کہ مدرسہ لگنے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ جناب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد دین میرا نام ہے۔
کیا یہاں پر آپ کس سبجیکٹ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہاں تو اصل میں پوری جو دارالفتہ ہے اس کی جو ایک طلبہ کی نگرانی ہوتی یہ ہے، دارالفتہ کے جو طلبہ ہیں ان کی طلبہ کی نگرانی نگرانی جو ہوتی ٹھیک ہے 24 گھنٹے، اس میں خصوصاً ٹائمنگ کے اوقات کے، پڑھائی کے، ان کے آنے جانے کے اوقات، اس کے حوالے سے خصوصی جو نگرانی ہوتی تو ہے. کتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جس طرح سے نعمان صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو کتنے اسٹوڈنٹس یہ فتویٰ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس میں تقریباً 2 سال کا ہوتا ہے، پہلے سال کے اندر ہمارے پاس 18 ہے، دوسرے سال میں تقریباً 16 ہے. اچھا، یہ دو جو الگ الگ کلاسز ہیں، ایک شیشے کے اس طرف ہے، ایک شیشے کے اس طرف ہے، تو یہ سال اول اور سال دوم ہے. تو 1 سال بعد یہ 2 سال بعد یہ مفتی لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اور فتویٰ دے سکتے ہیں؟ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ان ہے. کے اوپر ان کو باقاعدہ ایک صلاحیت جو ملکہ ہوتی ہے فتویٰ دینے کی، وہ انہیں حاصل ہوتی ہے ان 2 سالوں کے اندر. کیا ڈیوریشن کیا ہوتی ہے کلاس کی؟ کیونکہ یونیورسٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں، کالج میں دیکھتے ہیں، اسکولز میں دیکھتے ہیں 8 یا 9 بجے اسکول لگتا ہے، 3-4 بجے 2-3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. تو مدارس میں کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے؟ تعلیمی اوقات ہمارے ماشاءاللہ صبح کے وقت سے تو تقریباً 8:45 سے لے کر 12 تک، اور پھر زور کے بعد سے جیسے کھانے اور آرام کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد 2:30 بجے سے لے کر 4:30 تک، پھر عصر کے بعد کھیل کود وغیرہ تفریح وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں. تو مغرب کے بعد سے پھر یہ اپنی اسٹڈی وغیرہ مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کلاس لگتی ہے یا انفرادی مطالعہ کرتے ہیں مغرب کے بعد؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سال اول کے اندر زیادہ تر کلاسیں ہوتی ہے، سال دوم کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ اس میں زیادہ تر ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اسٹڈی اور تمرین جو فتوے وغیرہ کی ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر. جناب کہاں، ویئر آر یو فرام؟ West Indies. I'm from West Indies. ویسٹ انڈیز. واٹس یور نیم؟ Ahmed Yusuf. ڈو یو نو اردو؟ Well, to some extent I do, yes. اچھا، یہ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے اردو میں بات کرتے ہیں. کس درجے میں آپ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں سے؟ ابھی تو فی الحال میں تخصص فی الفقہ الاسلامی پڑھ رہا ہوں سال دوم میں، دوسرے سال میں. تو ویسٹ انڈیز میں کس جگہ سے ہیں آپ؟ ویسٹ انڈیز سے چونیڈاڈ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں جا کر آپ کسی مدرسے کو وہاں پہ ترویج کرنا چاہتے ہیں، پڑھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ Well, انشاءاللہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ واپس جا کر انشاءاللہ مدرسہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. اور دیگر کام بھی کروں گا، جس طرح حلال اور حرام اور بینکاری وغیرہ. اس کا میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ ویسٹ انڈیز میں مشہور کروں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام میں بھی یہی چیز ہوتا ہے. اچھا، ویسٹ انڈیز تو یہاں سے دور بھی بہت ہے، جزیروں پہ مشتمل ہے. وہاں اسلام اور مسلمانوں کے کیا حالات ہیں؟ اسلام کی وہاں پر پھیلاؤ ہو رہا ہے، مسلمان موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں؟ جی، فی الحال تو تقریباً 3 بڑے مدارس ہیں ہمارے جزیرہ میں. صحیح. ہمارے جزیرہ میں زیادہ اسلام وغیرہ ہوتا ہے، دیگر جزیروں والے ہمارے جزیرے میں آتے ہیں اسلام کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور تقریباً 10% مسلمان ہیں پورا ویسٹ انڈیز. صحیح. ایسے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دن بدن انشاءاللہ وہ یہ تعداد بڑھ رہے ہیں. چلیں کچھ مزید اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین، یہ سال اول تھا، سال دوم تھا. سال دوم ہے. سال اول کی طرف چلتے ہیں. جو ابھی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ذرا دوسری کلاس ہے، یہ 2 کلاسز الگ الگ بنی ہوئی ہیں. ناظرین، دوسری کلاس کی طرف چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہاں بھی کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے بات ہو جائے جو حصول علم کے لیے پاکستان سے باہر سے آیا ہو. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ ڈو یو نو انگلش؟ Yeah, I can speak English. اینڈ اردو؟ Yeah, the boots. کیا نام ہے آپ کا؟ Abdul Basit Abdul Fattah is my name. اچھا، میرا کہاں نام سے آئے ہیں عبد آپ؟ الباسط ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ نائجیریا سے. ٹھیک ہے. کیا آپ سوچ لے کر آئے تھے پاکستان میں؟ اس مدرسے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اصلاً یہ میرا ارادہ ادھر ہے کہ یعنی ادھر علم سیکھنے کے لیے آیا، یعنی تشریف لے، اور ہمارا فراغت کے بعد تاکہ وہ آگے بھی یعنی لوگوں بھی یعنی تدریس کر سکتے ہیں، اور ان کا یعنی زیادہ چیز بھی یعنی فائدہ سے لے سکتا ہے. چلیں، بہت شکریہ. 1-2 اسٹوڈنٹ سے اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں ناظرین وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن مدرسے کے اندر آ کے ایک ایسا ماحول محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی اپنی ٹی وی اسکرین پہ نہ دیکھا ہو. السلام علیکم جناب، کیا آپ کا اسم گرامی ہے؟ واٹس یور نیم؟ My name is Muhammad Yusuf. I am from Indonesia. I can speak Urdu. اچھا، اردو بھی آپ Yes. بول سکتے ہیں. کتنے عرصے سے ہیں پاکستان میں؟ الحمدللہ تقریباً میں یہاں پاکستان میں 7 اور 8 سال ہو 7-8 سال سے. تو آپ ابتدائی طور پر کس درجے میں آئے تھے؟ کیا حاصل کرنے آئے تھے؟ اب تو ظاہر ہے کہ یہ ہائر اسٹڈیز میں آپ ہیں. ابتدائی طور پر کس جی میں آئے تھے؟ الحمدللہ میں یہاں درس نظامی یہاں مکمل کر لیا. اس کے بعد میں یہاں تخصص فقہ میں انتخاب کر لیا. یہاں بھی فقہ شافعی علی مذہب شافعی میں انتخاب کر لیا. ٹھیک ہے. جی یہاں میں انشاءاللہ
मुकम्मल करूँगा, फिर अपना मुल्क भी इंशाअल्लाह। अच्छा, इंडोनेशिया तो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आपके जहन में क्या टारगेट है कि वहाँ जाकर क्या काम करेंगे इंडोनेशिया वापस जाके? जी, टारगेट यहाँ पहले हमारे जो किया हमारे यहाँ मिल गया, जैसे हदीस में हदीस की दरस कर लिया, फिर यहाँ फ़िक़ह भी महारत कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी इंशाअल्लाह ये इस बारे में कि हमारी मेहनत वहाँ की इंशाअल्लाह। किस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे? मैं शहर सुमात्रा का नाम। सुमात्रा, ठीक है। ये कितनी दूर है जकार्ता से? तकरीबन सफ़र के लिए तकरीबन तीन दिन सफ़र गाड़ी में है। अच्छा, बड़ा दूर है जी। क्या नाम है आपका? मूसा अब्दुल हामिद। कहाँ, थाईलैंड से? थाईलैंड से। किस शहर से? किस सिटी थाईलैंड? सिटी बैंकॉक। ओके। यहाँ पे आप कब से हैं पाकिस्तान में? एक साल आया पाकिस्तान में। एक साल हो गया। एक साल तो हो गया। यहाँ पे आप हायर स्टडीज फतवा की स्टडी के लिए आए थे? फतवा के लिए। तो क्या प्लान है आपका, वापस जाकर क्या करेंगे? फतवा का काम के लिए थाईलैंड में, लेकिन थाईलैंड में मुफ्ती थोड़ा है। अच्छा, तो थाईलैंड में जो मुफ्ती, इनका कहना यही था, मेरा ख्याल है कि जो मुफ्तियों की कमी है थाईलैंड में, तो उसको जाके पूरा करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस इदारे के जो सरबराह हैं मुफ्ती नईम साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जर्नलाइज सवालात करेंगे कि मदारिस के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उस पर मुफ्ती नईम साहब क्या कहते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मौजू उनके पास ना हो गुफ्तगू का तो वो मदारिस के ऊपर लबकुशाई अपनी करते हैं। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो बार बार कहा जाता है कि मदारिस को जदीद होने की ज़रूरत है, मदारिस के निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए, मदारिस के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, तो इसके पीछे, इन सारी गुफ्तगू के पीछे क्या असबाब है? क्योंकि हम देख कर आए हैं कि ये मदरसा किसी तरीके से भी एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा एक सिस्टम मौजूद है एजुकेशन का, पूरा एक सिस्टम मौजूद है क़याम व ताम का। तो इस सारी गुफ्तगू की जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसका आप क्या समझते हैं कि लोग क्यों इस तरह की लबकुशाई करते हैं मदारिस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि एक ये आलमी एजेंडा है कि जिसमें मदारिस के ख़िलाफ़ जो है बातें करना, मदारिस पर नज़र रखना, ये एक आलमी एजेंडा है। हमारे हुक्मरान चूँकि उनके सामने अपने आप को झुकाते हैं, उसकी वजह से जो है वो मदारिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वरना मदारिस को आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी NGOs है। इस इदारे के अंदर 5000 तलबा तीनों टाइम खाना खाते हैं, उनको तालीम भी देते हैं, तमाम कुछ करते हैं। उसके बावजूद उन पर इल्ज़ाम लगाता है, ना हुकूमत से लेते हैं बल्कि हुकूमत बिजली, गैस, पानी तमाम बिल मदारिस से लेती है। बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक जो आलमी हैं वो मदारिस को इसलिए पसंद नहीं करते, मदारिस जो है वो हक़ बात कहते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते हक़ बात कहने में, और कभी कहीं ज़रूरत होती है तो मदारिस ही सबसे पहले अपना किरदार अदा करते हैं। बल्कि हम ये कहते हैं वाज़े तौर पर कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों को आकर मदारिस को देखना चाहिए कि वो मदारिस कैसा काम कर रहे हैं। वहाँ पर तलबा की पिटाइयाँ भी होती हैं और असातिज़ा की भी पिटाइयाँ होती हैं और बेअदब है, अदब का नाम चीज़ नहीं। यहाँ पर एक तालिब इल्म पढ़ता है जिसकी उम्र 40 साल हो, 4 बच्चों का बाप हो, जब वो चलता है तो उसकी निगाहें नीचे होती हैं, अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम होता है। पिछले दिनों में मैं कराची यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पर तलबा और तालिबात अपने असातिज़ा को घेर कर मार रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। और मुख्तलिफ मौक़े पर आपने देखा होगा तलबा और असातिज़ा और तलबा के आपस में झगड़े और ये होते हैं, लेकिन आपने कभी सुना किसी मदरसे के अंदर ये वाक़या हुआ हो? तो बुनियादी चीज़ ये है कि एक तबका है जो मदारिस और मजहबी तालीम के ख़िलाफ़, जबकि मदारिस ने अपने यहाँ निज़ाम तालीम में पूरी तब्दीलियाँ कर ली हैं। पूरी तब्दीलियाँ क्या हैं कि हमारे यहाँ मैट्रिक भी पढ़ाया जाता है, बिलोरिया स्कूल भी है, बिलोरिया कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि आप जो है असली तालीम की तरफ आएँ, और असली तालीम वालों को कभी नहीं कहा गया कि अपने यहाँ नाज़िला कुरान पढ़ें। हमारे कौमी असम्बली के 99% मेंबरान ऐसे हैं जिनको सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आती, जिनको नाज़िला कुरान नहीं पढ़ना।
ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ جدید بناؤ، ہم نے بنا لیا، تمام چیزیں کر لی، لیکن ان سے یہ پوچھو کہ اپنے ہاں کوئی دینی رجحان بھی پیدا کیا ہے، کبھی ماں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی بتلائے ہیں، اساتذہ کے حقوق بھی بتلائے ہیں؟ کبھی نہیں بتلائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران عالمی ایجنڈے کے تابع ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے مدارس کے لیے باقاعدہ یہ ایک وہ ادارہ بنا رہے ہیں جو مدارس کی نگرانی کرے، مدارس کے محتمم کی نگرانی کرے۔ ان سے یہ پوچھو کہ او لیول اور اے لیول اسکول میں یکساں تعلیم نہیں ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یکساں تعلیم نہیں رکھ سکتے، اور مدارس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یکساں تعلیم رکھیں۔ ہمارے یہاں تو ہے یکساں تعلیم، ہمارا سندھ بورڈ کے تحت پورا رجسٹر ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس کو پھیلاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ آج تک کوئی ملک کا وزیر تعلیم یا کوئی وزیر جو ہے آج تک مدارس کو دیکھنے نہیں آیا۔ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو چاہیے کہ وہ مدارس کا نظم و نسق دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد بتائیں کہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے وزیر تعلیم جو ہیں ان کو دعوت دی کئی مرتبہ کہ آپ آئیں، ہمارا نظام تعلیم دیکھیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں۔ یہاں سے ایک طالب علم 54 ممالک سے یہاں آ رہے ہیں، ہمارا ہر پاکستانی وہ تمنا کرتا ہے کہ میں امریکہ جاؤں، اور اگر ایک دن کے لیے ویزا کھول دیں تو پورا پاکستان امریکہ چلے جائے، اور یہاں امریکہ سے طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، مختلف ممالک سے آ رہے ہیں۔ آخر انہوں نے کوئی چیز تو دیکھی ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے طالب علم کو ادب، احترام، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق یہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو دراصل یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، اور یہ شور کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، اس بنا پر کہ جی ہم مدارس کی اصلاحات کر رہے ہیں۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو مدارس کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، یا اس میں کہیں کوئی حقیقت تھی اور اب اس کے اوپر اوور کم کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو مدارس اور مذہب سے نہ جوڑا جائے۔ JHQ کا واقعہ ہوا، یہاں پر کراچی میں واقعہ ہوا، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سب یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ ٹھیک۔ آرمی اسکول پر جو واقعہ ہوا اس کے اندر کون تھا؟ اسکول اور کالج کے طلباء تھے۔ تو یہ کہنا کہ مدارس دہشت گردی ہیں، اگر ممکن ہے کہ مدرسے کا کوئی طالب علم پایا جائے تو اس کا تعلق مدارس سے نہیں، اس شخصیت سے جس نے کی ہے، اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی طالب علم نکلا اور اس نے آ کر ایک بس کو اڑا دیا اور اتنے آدمی مار دیے، تو اس سے کیا یونیورسٹی بدنام ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کہتے آپ کہ جی کراچی یونیورسٹی کو بند کیا جائے کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اگر مدرسے کا نام آ جائے تو کہتے ہیں تمام مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ارباب حکومت نے نظام تعلیم مدارس کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہوتا تو وہ مدارس کے نظام کو اپنے یہاں لے کر آتے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ لو، ہم کہتے ہیں دو اپنے اساتذہ، دو ہمارے بھی لے لو، ٹھیک، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کا مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انفرادی طور پر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ انفرادی اس کا عمل ہے۔ یہاں 54 ممالک والے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اگر یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے تو لوگ مذہب دہشت گردی پھیلانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں، اپنی اولادوں کو، اور اس کے باوجود حکومت نے مدارس کے ویزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کرکٹر پر پابندی نہیں ہے، گویوں پر پابندی نہیں ہے، گانا گانے والوں کو ویزا مل جاتا ہے، ہر ایک کو مل جاتا ہے، نہیں ملتا دینی تعلیم کے لیے نہیں ملتا ویزا۔ بالکل۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ارباب حکومت کا قصور ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ انصاف سے دونوں آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اپنے وزیر داخلہ کا بیان دیکھ لیں جو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نشہ اور چیزیں کھلائی جاتی ہیں منشیات کی۔ کیا آپ نے کسی مدرسے میں بھی سنا ہے کہ وہاں پر طلباء نشہ کرتے ہوئے پکڑے گئے یا اساتذہ نے کیا ہو؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ 100% الزام غلط ہے، اور ان پر 100% میں ثابت کر سکتا ہوں صحیح ہے کہ ان تمام چیزوں میں وہ ملوث ہے۔
اچھا مفتی صاحب، یہاں بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی طلبہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدرسے کے اندر ہوں یا کراچی کے دیگر مدارس ہوں، پاکستان کے دیگر مدارس ہوں، تو پاکستان کے مدارس کے سسٹم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو غیر ملکی اقوام ہیں وہ پاکستان کے مدارس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں، غیر ملکی طلبہ پاکستان کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہاں کا معیار تعلیم دین کا اور مدارس کے مقابلے میں بہت عمدہ ہے. یہاں طالب علم کو صرف دینی تعلیم نہیں دی جاتی، دینی رہن سہن کا طریقہ وہ اپنے ملکوں میں. اس وقت امریکہ کے اندر ہمارے مدارس جو ہے کوئی 30-40 کام کر رہے ہیں جو یہاں سے پڑھ کر گئے. امریکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کے طلبہ جو آتے ہیں وہ آ کر یہاں پر اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا بلا. آج تک مجھے بتائیں ہمارے 100 سے زائد لڑکے امریکہ فارغ ہو کر گئے ہیں، کوئی ہمارا طالب علم دہشت گردی میں پکڑا گیا، کوئی آدمی پکڑا گیا؟ کوئی نہیں پکڑا گیا، اور نہ ثابت کر سکے. لیکن ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں تعلیم و تربیت کا نظام اچھا ہے. انہوں نے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے، انہوں نے ہر چیز پر پابندی لگا دی ہے. اپنے فارم نکالتے ہیں کہ جو محتمم صاحب ہیں وہ اپنا بھی فون نمبر دیں، اپنے بچوں کا بھی دیں اور اپنی بیٹیوں کا بھی دیں. کیا میں سوال کروں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہ وہ اپنی بیٹی کا نمبر دیں، اپنی بیوی کا نمبر دیں؟ یہ تمام سوالات جو کیے جا رہے ہیں یہ صرف مقصد یہ ہے کہ مدارس کو کسی طرح ختم کیا جائے، مدارس کو تباہ کیا جائے. اب جب مدارس نے اصلی تعلیم اپنے یہاں رکھ لی ہے، اب ان کے پاس کیا جواز ہے اس بات کا کہ وہ کہیں کہ مدارس میں اصلی تعلیم نہیں. اچھا مفتی صاحب، باقی اگر یہ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کراچی یونیورسٹی والے ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے اور انجینئر والے ڈاکٹر؟ دیکھیں ہر ایک شعبہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یونیورسٹی والوں کا شعبہ یہ ہے کہ وہ انجینئر بنائیں، دوسری تعلیم دیں. ڈاؤ میڈیکل والوں کا شعبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بنائیں. اب مدارس کو یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ڈاؤ میڈیکل والے مولوی کیوں نہیں بناتے اور دوسرے کو نہیں بنا؟ تو ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے، وہ اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے مختلف شعبوں میں کام کیا جا رہا ہے. تو مدارس پر یہ پابندی لگانا کہ مدارس جو ہے وہ یہ کریں وہ کریں، یہ میں کہتا ہوں فضول سی بات ہے. مدارس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا کے اندر پھیلانا. اس مقصد میں ہم کامیاب جا رہے ہیں. ہمارا ایک طالب علم جاتا ہے تو وہ سفیر ہوتا ہے پاکستان کا. بالکل ٹھیک. ابھی پچھلے دنوں کے اندر امریکہ کے اندر امریکن سفیر کو پاکستانی تقریب رکھی تو اس میں جو ہے امریکن سفیر کو بلایا اور کسی کو نہیں بلایا. تو لوگوں نے کہا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سری لنکا میں تقریب تھی تو انہوں نے کہا اور ملک ان کو کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے بلایا کہ پاکستان کے سفیر کو، کہ پاکستان کے سفیر نے پاکستان کا یہ احسان ہے کہ ہم وہاں پڑھ کر آئے اور ہم نے تربیت وہاں حاصل کی، اس لیے ہم نے پاکستانی سفیر کو بلایا. تو پاکستان کا ایک طالب علم پاکستان سے پڑھ کر جاتا ہے، وہ ہمارے سفیر سے زیادہ کام کرتا ہے. وہ مسجد میں امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے فتوے معلوم کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل الزام ہے اور ثابت نہیں کر سکیں گے کہ مدارس میں دہشت گردی. اچھا، عصری علوم جو ہے اس کو کس طریقے سے مدارس کے جو نصاب ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے کہ عصری علوم بھی جو ہے وہ مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ تک اسی حساب سے پہنچے کہ جس کی معاشرے میں آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ مدارس نے کر لیا. آپ اب ہمارے یہاں دیکھ لیں، پرائمری سے لگا کر میٹرک تک، میٹرک سے لگا کر انٹر تک اور آگے بی اے اور سب. ہمارے بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اور یہ جو فائنانس کے نظام ہے اسلامیات کا، یہ جو چل رہا ہے آج کل تمام بینکوں میں اسلامی نہیں وہ آ رہا ہے، وہ مدارس سے آ رہا ہے. یونیورسٹیاں تو نہیں سکھا رہی، کالج تو نہیں سکھا رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس نے اپنا پورا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے قومی اسمبلی کے وزراء کو بھی دکھائیں کہ تم آ کر دیکھو تو صحیح کہ کیا کام ہو رہا ہے. بغیر دیکھے ایسی تیر مار دینا کہ یہ ہو رہا ہے مدارس میں دہشت گرد پیدا ہو. اچھا اگر ہے تو لائیں بتائیں، دکھاتے کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آ گئی تفصیل کے 100 مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی میں. بھائی ان مدرسوں کے نام لو کون دہشت گردی میں. جنرلائز گفتگو کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے.
ظاہر بات ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام بالکل غلط ہے۔ چلیں، بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم جامعہ بنوریہ العالمیہ کے اندر موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہی تھی کہ مدارس کے حوالے سے جو ایک مخصوص طبقہ مخصوص گفتگو کرتا ہے، اس گفتگو کے حوالے سے مدارس کا جو رخ ہے، جو اس کا ایک آئینے کے اندر تصویر ہے، خوبصورت تصویر ہے، وہ بھی عوام تک پہنچا سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لیا دیجیے، اللہ حافظ۔